منتقل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. ایسے ہی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ہر کام استاد کا محتاج ہو اور اللہ کی محبت بغیر استاد کے حاصل ہو جائے؟ جو سب سے قیمتی شے ہے وہ استاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت تو کسی ذریعے سے بھی آ سکتی ہے. میرے دوستو، اگر اللہ کی محبت بغیر استاد کے ملی ہوتی تو پھر اللہ نبی اور رسول نہ بھیجتا. پھر اللہ ہر بندے کے من میں خود اپنی محبت اتار دیتا. ایسے ہی ہے. کیا اللہ نبی اور رسولوں کا محتاج ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اللہ نے پسند یہ فرمایا کہ میری محبت کا بیج انسانوں کے من میں بونے کے لیے، توحید کا بیج ان کے من میں اتارنے کے لیے نبی رسول ہونے چاہیے. کیونکہ صحبت سے انسان زیادہ سیکھتا ہے. جانور جانور سے سیکھتا ہے، انسان انسان سے سیکھتا ہے. اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر جبرائیل کو فرشتوں کا استاد نہ بنایا جاتا. اگر فرشتے بھی ایک استاد اور ایک سربراہ کے محتاج ہیں جس کا نام جبریل امین ہے، تو پھر بنی نوع انسان کیسے نبی رسولوں کے بغیر اللہ کی محبت سیکھ لے؟ تو جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اب کون سکھائے گا؟ اب وہی سکھائے گا جو ان کے وارث ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. تو نبیوں کو جو سودا اللہ نے عطا فرمایا اپنی محبتوں کا، اخلاق کا اور عبادات کا، اور جو زندگی کے طور اطوار گزارنے کا، وہ فیضان ان نبیوں کا فیضان بذریعہ قرآن، بذریعہ احادیث مبارکہ اور بذریعہ صحبت. اب یہاں پر بڑی ہم بات کرنے لگا ہوں. جب حضور علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور صحابہ کرام حضور کے روبرو ہوتے تھے، کیا قرآن ایک کتابی شکل میں تھا؟ کیا اس وقت بخاری اور مسلم صحاح ستہ حدیث کی کتب تھی؟ تو صحابہ نے پھر کتابوں سے تو نہیں سیکھا نا، صحابہ نے تو حضور کی صحبت سے سیکھا. یہ تو بعد میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نے دو ہستیوں کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کو لکھوایا اور محفوظ کیا، ایک جگہ پہ جمع کر دیا. ورنہ حضور کے دور میں کیا تھا؟ کوئی کھجور کے پتوں میں لکھا وہ الگ پڑا ہے، وہ کھجور کی چھال پہ لکھا، جانور کی کھال پہ لکھا، وہ مخطوطے الگ 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 کہیں کہیں. لیکن ان کو ترتیب وار اس حسن انداز کے ساتھ قرآن کی صورت میں جب جمع کیا گیا، یہ ان دو ہستیوں کا احسان ہے. اب بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں آنا ہوگا. ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تب ہمیں اللہ کی محبتوں کا رنگ عطا ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء کرام ہیں نہ شہداء. قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقام دیکھ کر ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے. اور پھر آقا نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. جس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن. اور فرمایا پھر میرے آقا نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین. خوف کا تعلق
مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں بات کا غم ہے، فلاں صدمہ پہنچا اس کا غم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں بات کا خطرہ ہے، خوف ہے، جو واقعہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ نہ انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبتوں کے رنگ عطا فرمائے۔